چل دیے تم آنکھ میں اشکوں کا دریا چھوڑ کر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، جب یہ آڈیو آپ تک پہنچے اور آپ اسے سننا شروع کریں تو سب سے پہلے میں آپ کو اللہ و رسول کا واسطہ دے کر عرض کر رہا ہوں کہ اسے مکمل سنیں اور سننے کے بعد اپنا دینی مسلکی فریضہ سمجھتے ہوئے اپنے تمام دوست، احباب، رشتہ دار، ملنے جلنے والے، سوشل میڈیا پر کام کرنے والے ساتھی، ملک و بیرون ملک میں رہنے والے سنی، حنفی، بریلوی بھائیوں تک اسے ضرور پہنچائیں۔ حضرات، ماہ ذی الحجہ ہے اور عنقریب سنت ابراہیمی ادا کرنے کا وقت قریب سے قریب آ رہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے جن لوگوں کو صاحب نصاب بنایا ہے ان کے ذریعے حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی سنت ادا ہوں گی، اور اس سنت کی ادائیگی کے بعد ہزاروں لوگ شکم سیر ہو کر کھائیں گے گوشت کی صورت میں۔ عزیزان گرامی وقار، قربانی کے جتنے مسائل ہیں وہ علماء کرام بیان فرماتے رہتے ہیں۔ اس سلسلے میں میرا بھی ایک 26 منٹ کا آڈیو ہے، برکات قربانی کے فضائل و مسائل کے حوالے سے ہمارے یوٹیوب چینل سنی جمعیت الاحناف پر، جہاں جا کر آپ مسائل کو اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں۔ آج کی گزارش یہ ہے کہ تنظیم سنی جمعیت الاحناف اہل سنت و جماعت کی واحد تنظیم ہے جو سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی طرف منسوب ہے۔ جب اس تنظیم کو میں نے 2014 میں قائم کیا تھا تو اس وقت سوشل میڈیا کے ذریعے تمام باطل فرقوں کا رد کیا جاتا تھا۔ پھر مخلص احباب کا تعاون ملا اور اچھے ساتھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا فرمائے تو ان کے ذریعے کام کچھ آگے بڑھنے لگا۔ مہاراشٹر کے چھوٹے چھوٹے دیہات جہاں پر لوگ سنی امام رکھ نہیں سکتے ہیں اور وہابی دیوبندی اپنا امام بھیج کر پورے گاؤں کے لوگوں کا ایمان و عقیدہ خراب کرتے ہیں، تنظیم نے ایسے چھوٹے چھوٹے 10 گاؤں کے اماموں کی تنخواہ کی ذمہ داری لی، اور بحمداللہ 6 سالوں سے ہر ماہ کی 10 تاریخ، انگریزی 10 تاریخ کو ان اماموں کو تنخواہ دی جاتی ہے۔ 2 سال قبل تنظیم نے ممبئی میں رہنے والے 50 غریب سنیوں کو ماہانہ راشن دینا شروع کیا، اور پھر خاص مواقع پر یہ تعداد بڑھائی جاتی ہے۔ ابھی 28 جون 2020 کو سیدی سرکار تاج الشریعہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے دوسرے عرس پاک کے موقع پر 60 لوگوں کو 2500 روپے پیش کیے گئے غریبوں کو، تاکہ اپنا راشن وغیرہ وہ جو بھی چاہیں خرید سکیں۔ لاک ڈاؤن کے اندر 20 روزہ عظیم الشان لنگر چلا، الحمدللہ 111 علماء کو نذرانے پیش کیے گئے، اور موقع بموقع علماء کی عوام کی خدمت کی جاتی ہے۔ تنظیم کا سالانہ خرچ 15 لاکھ روپے سے زائد ہے۔ اب تنظیم نے ممبئی کے سرزمین پر سنی بچے اور بچیوں کو قرآن پاک باتجوید پڑھانے کے لیے، تاکہ ہر سنی قرآن پاک کو اس کے حق کے مطابق پڑھے، یعنی صحیح قرآن پاک پڑھے، اس کے لیے مکاتب کا سلسلہ شروع کیا ہے، جس میں سے بحمداللہ 2 مکتب، مدرسہ اہل سنت نظمت المدینہ جری مری، مدرسہ اہل سنت اصحاب بدر چیمبور میں کھل چکا ہے، اور الحمدللہ یہاں پر پڑھائی شروع ہو چکی ہے۔ نیز آگے ایسے اور 11 مکاتب ممبئی میں کھولنے کا تنظیم نے ارادہ کیا ہے۔ میں آپ حضرات سے مؤدبانہ گزارش کروں گا کہ قربانی آپ پر واجب ہے۔ آپ مہنگے بکرے لیتے ہیں، بہت ممکن ہے کہ لاک ڈاؤن کے اندر بکرا وغیرہ آپ نہ لے سکیں، تو ایسا نہ ہو کہ آپ قربانی ہی نہ کریں اور اپنے واجب سے آپ منہ پھیر لیں اور گنہگار ہو جائیں۔ فقط 2200 روپے کا ایک حصہ سنی جمعیت الاحناف تنظیم کے زیر نگرانی رکھا گیا ہے، اجتماعی قربانی کا اہتمام، جس میں 2200 روپے کا ایک حصہ ہے۔ آپ تنظیم میں حصہ لیجئے، اور فقط صرف اور صرف اہل سنت و جماعت ہی کا حصہ لیا جاتا ہے۔ ان حصوں میں کسی بھی وہابی، دیوبندی، قادیانی، شیعہ، تفضیلی، کسی بھی گمراہ بد مذہب کو ہرگز شامل نہیں کیا جاتا۔
الحمدللہ تنظیم سنی جمعیت الاحناف وہ واحد تنظیم ہے جو مسلک اعلیٰ حضرت کی سخت پابند ہے اور ہمیشہ ہر باطل فرقے کا رد کرتی ہے۔ جب بھی موقع آیا ہے کبھی حق بولنے سے گریز نہیں کیا، کبھی پیچھے نہیں ہٹے۔ جیسا کہ یہ فقیر کو لوگ جانتے ہیں، میرے حوالے سے وہ میرے بیانات وغیرہ سنتے رہتے ہیں۔ میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ نے بکرا لیا بھی ہو اور اپنے پیران کرام کے نام سے، بزرگان دین کے نام سے، حضرات اہل بیت پاک، حضرات صحابہ کرام، حضرات انبیاء علیہم السلام کے نام سے قربانی کرنا چاہتے ہیں تو تنظیم میں حصہ لیجئے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ کہیں تو 1200 روپیہ حصہ ہے، کہیں 1500 ہے، کہیں 1800 ہے۔ صوفی صاحب کے یہاں حصہ تھوڑا زیادہ ہے، مہنگا ہے۔ اگر ہمارے یہاں حصہ مہنگا ہے تو ہمارے یہاں جو اہتمام ہے وہ دوسری جگہ آپ کو نہیں ملے گا۔ مثلا ہمارے یہاں سے ممبئی سے 2 عالم بھیجے جائیں گے جہاں قربانی ہے اڑیسہ کی سرزمین پر، تاکہ یہ سارا کام ان کی آنکھوں کے سامنے اور ان کے ہاتھوں سے انجام پائے۔ 3 روز جو قربانی کا عمل ہے، اب فقط اہل سنت و جماعت کے حصے لیے جاتے ہیں۔ جانور کی عمر 2 سال سے زائد ہوتی ہے، جانور فربا ہوتا ہے جو قربان گاہ تک آرام سے چل کر جاتا ہے۔ آپ کا واجب ہوتا ہے، آپ نے ہمیں وکیل بنایا ہے، آپ کی قربانی مسنون طریقے پر ادا ہو، اس کا پورا خیال کیا جاتا ہے۔ اور لوگوں کے بارے میں نہیں جانتا کہ وہ اتنا اہتمام کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں۔ اور تنظیم نے جو اب تک کام کیا ہے کہ کئی غریب علاقوں میں علاج کے لیے پیسہ دینا، کسی کو روزگار کے لیے رکشہ دلا دیا، کسی کو دکان کھلوا دی، یا ائمہ حضرات کو تنخواہ دینا، یا علماء حضرات کو نذرانے پیش کرنا، اور لنگر وغیرہ کا اہتمام، یہ ساری چیزیں ویڈیو کی شکل میں فیس بک پر بھی ہمارے پیج پر موجود ہے، یوٹیوب پر بھی چینل پر موجود ہے۔ آپ حضرات سے میں گزارش کروں گا، تفصیل میں نہ جاتے ہوئے، برائے مہربانی آپ خود بھی تنظیم میں حصہ لیں، اپنے دوست احباب کو بھی ترغیب دیں کہ آپ کا حصہ لینے سے آپ کا واجب بھی ادا ہو رہا ہے اور تنظیم کی مالی مدد بھی ہو رہی ہے، اور تنظیم کا جو ماہانہ خرچ ہے 2 مدرسے کے مدرسین اور دیگر اخراجات، ائمہ حضرات کی تنخواہ وغیرہ، اور غربا کا راشن وغیرہ، چونکہ جو راشن ہم ہر ماہ بانٹتے تھے پچھلے 1.5 سالوں سے، اب ہم نے اس کو سال میں فقط 5 مرتبہ کیا ہے، کیونکہ تنظیم کی حالت خستہ ہے اور اتنا تعاون نہیں ہو پاتا ہے۔ میں آپ حضرات سے گزارش کروں گا کہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، جتنے زیادہ حصے آئیں گے تنظیم کو تعاون ہوگا، تو جو سال میں 5 مرتبہ راشن بانٹنے کا کام ہوا ہے یہ انشاءاللہ پھر سے ہر ماہ شروع کیا جائے گا جیسا کہ پہلے ہوتا تھا۔ چونکہ جو حضرات ہم سے راشن لے کے جاتے ہیں ان میں کچھ معذور ہے، کچھ بیوہ عورتیں ہیں، کچھ ایسے بھی بزرگ ہیں کہ جن کی اولاد نے چھوڑ دیا یا بے اولاد ہیں، اور جو پوری طرح ڈیپینڈ تھے کہ تنظیم سے کچھ آئے تو ان کا گھر چلے۔ میں گزارش کروں گا کہ آپ حضرات دل کھول کر تنظیم میں حصہ لیں، آپ کی قربانی بھی ادا ہوں گی، تنظیم کی مالی مدد بھی ہوگی۔ تفصیل جاننے کے لیے آپ میرے نمبر 9820672770 9820622770 اور قربانی کے حوالے سے کوئی مسئلہ آپ پوچھنا چاہیں تو پوچھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ دیگر مسائل فی الوقت نہ پوچھیں چونکہ میں مصروف ہوں، اور حصہ لینا چاہیں تو ماشاءاللہ اسی نمبر پر رابطہ کریں جن کے نام سے آپ کو قربانی کرنی ہو۔ تنظیم کا اپنا اکاؤنٹ ہے، اس میں پیسہ ڈالیں، ان کا نام مع والد بتائیں، انشاءاللہ آپ کو رسید دی جائیں گی، اور انشاءاللہ الرحمن وہ قربانی ضرور بالضرور ہوں گی، اور سنی عالم کی نگرانی میں ہوں گی، اور تمام شرکائے قربانی یعنی جن کو شریک کیا جا رہا ہے وہ سارے کے سارے اہل سنت و جماعت ہی سے ہوں گے۔ ہم کسی بھی بد مذہب، بے دین اللہ و رسول کے گستاخ اہل بیت، گستاخ اولیاء کا حصہ ہرگز نہیں لیتے ہیں۔ مجھے امید قوی ہے کہ میری بات کو آپ نے بغور سنا ہوگا اور اپنا دینی فریضہ سمجھتے ہوئے اسے تمام سوشل میڈیا پر عام کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی آپ حضرات کو شاد رکھے، آباد رکھے، آپ حضرات خیر و عافیت سے رہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی آپ سے، ہم سے، سب سے آفات ناگہانی زمینی و آسمانی کو دور فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔